الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمے رہنے کے بعد اکھڑ نہ جائے۔ اس آیت میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں کئی اہم چیزیں بتائی گئی ہیں، بڑی اہم چیزیں بتائی گئی ہیں۔ دوبارہ آیت کو سن لیں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمے رہنے کے بعد اکھڑ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے دین میں استقامت کس قدر ضروری ہے۔ دین میں استقامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے کئی بشارتیں دی گئی ہیں۔ دین پر استقامت کرنا، جمے رہنا، ڈٹ جانا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمے رہنے کے بعد اکھڑ نہ جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تذبذب کے بعد اکھڑ نہ جائے، تذبذب کے بعد اکھڑ نہ جائے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جمے رہنے کے بعد اکھڑ نہ جائے۔ اس سے جو بات اخذ کی جا سکتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، جو عبرت اس آیت سے حاصل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے زندگی فتنوں سے معمور ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر، ہر لمحے پر انسان کو مختلف آزمائشوں سے، مختلف ابتلاؤں سے اور مختلف فتنوں سے سابقہ پیش آتا ہے، اور ان فتنوں میں ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے کہیں ثابت قدم ہونے کے بعد تمہارے قدم اکھڑ نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے استقامت جس نے حاصل کر لی، وہ استقامت پر استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا، بلکہ کسی بھی فتنے میں اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کر، اور جب وہ استقامت عطا کرے تو اس پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کسی کا بھی قدم اکھڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔